اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آج ہم مضارعت کی صورتیں اور شرائط پڑھیں گے۔ بخاری رحمہ اللہ کا مطلب اس اثر کے لانے سے یہ ہے کہ مضارعت اور مخابرہ دونوں ایک ہیں۔ بعض نے کہا جب تخم زمین کا مالک دے تو وہ مضارعت ہے، اور جب کام کرنے والا تخم اپنے پاس سے ڈالے تو وہ مخابرہ ہے۔ بہرحال مضارعت اور مخابرہ امام احمد اور خزیمہ ابن منذر اور خطابی کے نزدیک درست ہے۔ باقی علماء نے اس کو ناجائز کہا ہے، لیکن صحیح مذہب جو ہے وہ امام احمد کا ہے کہ یہ جائز ہے۔ مضارعت کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً فی بیگھا لگان بصورت روپیہ مقرر کر لیا جائے، یہ صورت بہرحال جائز ہے۔ ایک صورت یہ کہ مالک زمین کا کوئی خطہ اپنے لیے خاص کر لے کہ اس کی پیداوار خاص میری ہوگی، یا مالک غلہ طے کر لے کہ پیداوار کچھ بھی ہو میں اتنا غلہ لوں گا۔ یہ صورت اس لیے ناجائز ہے کہ معاملہ کرتے وقت دونوں فریق ناواقف ہیں، مستقبل میں ہر دو کے لیے نفع و نقصان کا احتمال ہے، اس لیے شریعت نے ایسے دھوکے کے معاملے سے روک دیا۔ ایک صورت یہ ہے کہ تہائی یا چوتھائی پر معاملہ کیا جائے، یہ صورت بہرحال جائز ہے، یہاں اسی کا بیان مقصود ہے، یعنی کہ حدیث سے جو واضح ہوتا ہے اس میں یہی ہے کہ ایک تہائی یا چوتھائی پر معاملہ کیا جائے۔ مضارعت کے صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، اس کے بارے میں پہلے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ زمین کا مالک یا خود کاشت کرے یا کسی دوسرے ضرورت مند بھائی کو مفت کاشت کے لیے دے دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مضارعت یعنی بٹائی پر زمین دینا جائز نہیں، لیکن بعض صورتوں میں مجبوری ہوتی ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا، بس صاحبین کے نزدیک بٹائی پر زمین دی جا سکتی ہے۔ صاحبین کے نزدیک مضارعت کے جواز کے لیے 8 شرائط ہیں، جن میں سے پہلی ہے زمین قابل کاشت ہو، کیونکہ اس کے سوا کوئی مقصد حاصل ہی نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ مدت بیان کی جائے، یعنی زمین کا مالک اور کاشتکار یہ دونوں مدت بیان کرنا، کیونکہ زمین اور کام کرنے والے کے لیے منافع پر عقد کرنا ہے، اور منافع کا معیار مدت ہے تاکہ اس مدت کے ذریعے منافع کا پتہ چل سکے۔ تیسرے نمبر پر مالک و مضارع کے اہل عقد ہوں، مالک اور مضارع دونوں اہل عقد سے ہوں، یعنی وہ عقد یعنی کہ شرائط عہد و پیمان کر سکتے ہیں، اور یہ شرط صرف اسی عقد کے لیے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کسی بھی عقد کے ساتھ صحیح ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 یہ بات واضح کی جائے کہ بیج کس کے ذمہ ہوگا، یعنی وہ آدمی صراحت کے طور پر بات بیان کر دے کہ بیج کس پر ہے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، اور مقود علیہ کو بتایا جائے کہ یہ زمین یا کاشتکاری نفع کے درمیان ہے، یہ زمین یا کاشتکاری نفع کے درمیان ہے۔ نمبر 5 جس کے ذمہ بیج نہیں اس کے حصے کی وضاحت کی جائے، اور وہ حصہ جو بیان کرے جس کی جانب سے بیج نہ ہو، وہ حصہ بیان کر دیا جائے کہ جس کی جانب سے بیج ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ شرط کے طور پر عوض کا حقدار بنے گا، بس اس کا معلوم ہونا لازم ہے، کیونکہ جو چیز معلوم نہ ہو وہ عقد کے سبب شرط بن کر حقدار نہیں ہوا کرتی۔ نمبر 5 پہ کیا ہے کہ وہ زمین کا جس کے ذمہ یعنی کہ بیج نہیں ہے اس کے حصے کی وضاحت کر دی جائے، یعنی نمبر 6 ہے مالک زمین مضارع کے سپرد کرے، یعنی کہ مالک جب زمین مضارع کے سپرد کر دے اور اپنا عمل دخل یا تصرف نہ کرے، یعنی کہ جب وہ زمین سپرد کر دے مضارع کے اور پھر وہ اپنا عمل دخل بیچ میں تصرف بیچ میں نہ کرے۔ نمبر 7 ہے پیداوار حاصل ہونے پر اس میں شرکت مقررہ حصہ، یعنی کہ جب پیداوار حاصل ہو جانے کے بعد اس میں شرکت ہو،
یعنی کہ کیونکہ یہ عقد انتہائی اعتبار سے شرکت بن کر منعقد ہوا ہے، لہٰذا اس عقد کو ختم کرنے والی چیز مفسد ہوگی۔ بیج کی جنس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اجرت کا علم ہو سکے۔ عاقدین میں سے کسی ایک کی موت کے سبب مزارعت کے باطل ہو جاتی ہے، یعنی جب دو عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو مزارعت باطل ہو جائے گی، اور اجارہ پر قیاس کرتے ہوئے اجارات میں سے اس کی تعویل کر چکی ہے۔ اور اسی طرح جب کسی شخص نے زمین کو 3 سال کے لیے دیا ہے اور سال اول میں کھیتی اگ آئی ہے لیکن اس کی کٹائی نہیں ہوئی کیونکہ رب الارض فوت ہو گیا تھا، تو اب یعنی کہ زمین کا جو مالک ہے تو اس زمین کو کاشتکار کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہاں صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔